کراچی میں ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کے ارکان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اس مرکزی آفس میں، عارضی مرکزی آفس میں آئے ہیں۔ ہم نے ان سب کا خیر مقدم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے۔ یہ بڑے یقین کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بھی بڑی امیدوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹک بھائی جو ہیں اس حوالے سے پہلے آپ سے بات کر لیں تاکہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم ایک وفد کی شکل ان کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں جہانگیر ترین، اسد عمر، ارباب شہزاد اور میں ڈفرینٹ پارٹ سب اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا ایم کیو ایم سے بھی پچھلے 2-3-4 مہینے سے جاری تھا، اور اسی کنٹینیویشن میں آج ہم ادھر آئے، چونکہ کچھ تھوڑی بہت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، تو آج بڑی خوش اسلوبی سے ہماری ڈسکشن ہوئی، جو پرابلمز تھے اس پر بھی ڈسکس کیا، اور بہت نزدیک ہم پہنچ چکے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ساتھی تھے، اب بھی ساتھی ہے، آئندہ بھی ساتھی رہیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی خوشخبری بھی دیں گے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو میں ان کو بھی یقین دلانے آیا، ہمارا پورا وفد ہمارے ساتھ، قومی اسمبلی کے ممبرز بھی، پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر اور سارے یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہمارا آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں پھر مل رہے ہیں، اور جو کچھ کام رہ گئے ہیں یا کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد پورا ہو جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہاں آنے پر ان کو یہ ایکسیپٹ بھی کریں گے، اور ہم ان کو واپس بھی دعوت کریں گے کہ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ اس وقت ہیں لیکن انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کو آگے ڈسکشن میں لانا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی بڑا ایشو رہا ہی نہیں ہے، تھوڑی باتیں، چھوٹی باتیں وہ بھی حل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ جو اتنا ملک میں ایک قصہ بنا ہوا ہے کہ ایم چلی گئی، یہ ہمارے ساتھ گئے نہیں ہیں، صرف کیبنٹ سے نکلے، لیکن ہمارے ساتھی اور ساتھی رہیں گے۔ اور میں سارے ملک کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہمارے جتنے اتحادی ہیں ہم سب کے ساتھ ڈسکشن کر چکے، کوئی بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہا، اور ہم اکٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ 5 سال ہم اکٹھے گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت جب بننی تھی تو غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا، اور جو پچھلے دنوں ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم نے اپنے اس وعدے کا دوبارہ اعادہ بھی کیا تھا، لیکن ساتھ میں ہم نے ان تمام مسائل سے ان کو بھی آگاہ کیا تھا، اور کہا تھا وہ مسائل جو سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی سے وابستہ ہیں، اور ان مسائل سے بھی جس کی پورے پاکستان کو ضرورت ہے، وہ ہم نے نقطہ نظر حکومت میں شامل ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے سامنے رکھا تھا۔ ان میں ہمارے درمیان ڈیلیبریشن ہوئی، کچھ چیزوں پہ نکات پہ اتفاق ہوا، کچھ کو ہم نے تھوڑی سی اس کی زبان تبدیل کی، وہ ہمارے مطالبے بن گئے، اور پی ٹی آئی نے جس کو ایگری کیا تو وہ ان کے وعدے بن گئے۔ آج ہم سب بھی، اور پی ٹی آئی بھی اس بات کی گواہ ہے، اور آپ سب کے ہاتھ میں بھی وہ نکات موجود ہوں گے جس میں کوئی شخصی مفاد یا جماعتی مفاد اس کے اندر نہیں ہے۔ ہم جو تھوڑے سے پریشان تھے وہ اس لیے تھے کہ گزشتہ 11 سال میں جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ معاشی دہشت گردی ہوئی، 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو دھوکہ قوم کو دیا گیا ہے، وہ ترمیم جس کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور ہونی تھی، جس کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور ہونے کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہو گئی، دھوکہ دہی کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، تو سندھ کے شہری علاقے نزع کی حالت میں، آئی سی یو میں ان کو انٹینسو کیئر کی اور فوری کیئر کی ضرورت تھی۔ تو ہماری جو ان سے درخواست رہی تھی اور ابھی
کہ یہ معاملات سندھ کے شہری علاقوں کے فوری نوعیت کے ہیں. ہم پورے پاکستان کو چاہتے ہیں کہ قدم بڑھا کے اقوام عالم کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن چاہتے یہ بھی ہیں کہ کم سے کم وہ علاقے، وہ شہر جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جن کے دکاندار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جن کے تاجر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جا کے یہ صنعت کار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، پاکستان کو چلانے کے لیے 65% سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے لیے کہیں سے امداد اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. ان کے جائز حصے سے آپ کو دینا ہے تاکہ ان کی بنیادی اب تو تعلیم کا معاملہ بھی پیچھے رہ گیا ہے. ایسی جمہوریت جس سے کہ جو کہ دہلیز تک عوام تک جس کے ثمرات نہ جا سکیں، میرے خیال ہے ہم سب کو اس کے لیے کل جواب دینا پڑے گا. تو آج بھی بہت حوصلہ افزا قسم کی اور بہت تیزی سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں قدم پیشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی ناراضگی کے معاملات بھی نہیں ہیں. لیکن ہم نے کہا ہے کہ جو چیزیں آج بھی طے ہوئی ہیں بہت جلد ضروری ہے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو یہ تسلی اور اطمینان کے لیے، اور پھر ان کو فوری ریلیف دینے کے لیے کہ اب وہ کاغذوں سے نکل کر سڑکوں، گلیوں، محلوں میں، میدانوں میں نظر آنی شروع ہو. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں اور چند دنوں میں بھی، چند ہفتوں میں بھی اس حوالے سے واضح پیش رفت آپ سب کو نظر آئے گی. ہم آپ کا مقدمہ لے کے گئے ہیں، ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کے معاملات لے کے گئے ہیں سندھ کے شہری علاقوں اور سندھ کے عوام، اور خاص طور پہ پاکستان کے 98% لوگوں کے لیے احتساب کے معاملے میں ہم نے ان سے کہا ہوا تھا. ہم نے اپنے مطالبہ میں یہ بھی رکھا تھا کہ پورے پاکستان میں نوکریاں جو ہے میرٹ پہ ہونی چاہیے، ترقی اور تبادلے میرٹ پہ ہونے چاہیے. یہ ایگری کرتے ہیں، ہم بھی ایگری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظر بھی آنا چاہیے، اور ایسی پیش قدمی کی ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کو بتانا نہ پڑے، عام پاکستانی کہہ سکے کہ ہاں اب یہ جو ایک اتحادی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ایم کیو ایم کی اور دیگر جماعتوں کی، اس جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے شروع ہو رہے ہیں. ہم نے حکومت سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی حکومت بننے مدد دی ہے، ہم آپ کی حکومت کی مدد کرتے رہیں گے. ہمارے 7 MNAs اور سینیٹرز ہر وہ ایسی بل جو پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پہلے سے ہمیں یہ بتا دیں گے تو ہم اپنی تجاویز بہتر انداز میں دے پائیں گے. تو آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے، ہیلدی پیش رفت ہوئی ہے. اس میں ان دو جماعتوں سے زیادہ سندھ کے شہری علاقوں کا اور پاکستان کا فائدہ ہے. منظر جی پی ٹی آئی کے وقت سے میرا سوال ہے، پہلا سال یہ بتانے میں آپ کا گزر گیا کہ پچھلے میں کیا نقصان پہنچایا ہے، دوسرا سال آپ روٹوں کو منا رہے ہیں، تیسرا ایشو فیصل واٹا صاحب، ٹک ٹاک ایشو، اس طرح کے ایشوز سے آپ نمٹتے رہیں گے. عوامی ایشوز پہ آپ کب آئیں گے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک کس حالات سے گزرا، اکانومی کیا تھی، ہمیں کیا کچھ چھوڑ کر گئے. ایک ملک میں اگر ملک کو ایک سیدھی لائن پہ لے جانا ہے تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو عمران خان نے اگر کچھ سخت فیصلے کیے ہیں وہ اس لیے کہ اس ملک کو ایک ٹریک پہ ڈالنا ہے. ہم قرضوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اکانومی ہماری تباہ ہو رہی تھی اور خرچے زیادہ تھے اور آمدن کم تھی. اس کو ایک لیول پہ لانا ہے اور اس کو ایک ملک کو اس عذاب سے نکالنا ہے. تو کچھ ایسے فیصلے تھے جو لوگوں کے لیے سخت تھے، لیکن ثمرات آنے میں ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں اور بہتری آئے گی، اگلے سال اور بہتری آئے گی، اور اگلے 3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے، عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ اور اتحادی حکومتیں ہم مل کر اس دلدل سے نکل رہے ہیں، اور یہ سامنے نظر آتا جائے گا. اور آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک ڈوبا ہوا ملک، ایک قرضدار ملک، ایک تباہ شدہ ملک انشاءاللہ ایک ترقی کی طرف جائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے. پرویز خٹک صاحب، کون سی جادو کی چھڑی چلائی ہے آپ نے کہ ایم کیو مان گئی ہے؟ کیا ان کے مطالبات سے کل سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح ہو جائے گا، فنڈز مل جائیں گے؟ بلدیاتی اختیارات پہ آپ بھی جانے والے سپریم کورٹ، ایم کیو کی 3 سال سے پٹیشن ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا. اور جھاٹی کریم صاحب، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں
कुछ ना कुछ हो जाता है, तो कोई है? देखिए ऐसे है कि कोई जादू की छड़ी नहीं, हमारी नीयत साफ है, हमारे इरादे इनको मालूम। इकट्ठे 1.5 साल रहे, हमने झूठे वादे कभी नहीं किए, तो इन पर हमें एतमाद है और हम पर इनको एतमाद है, तो मसला कोई नहीं रहा। इंशाल्लाह तक कोई जादू वादू नहीं, प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे और इनको यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पे पूरा उतरेंगे। अच्छा परवेज खट्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जो 70 रुपए किलो आटा हो गया है, बरह रास्त जो है आवाम मुतासर हो रही है, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ है कि जो ग्रेजुअली जिस तरह होता था 15 साल में इजाफा होना था, जो लेकिन आज जो है वो ये हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये किसका भी बता दीजिएगा कि जो इत्तलात ये आ रही है कि मार्च के अंदर जो है इस हुकूमत तक चल चलाओ रहेगी, ये हुकूमत रह पाएगी मार्च के बाद? इंशाल्लाह रहेगी। एक गंदम और आटे का जवाब मैं दे देता हूं। आज से 2 महीने पहले ये बहरान जब शुरू हुआ था तो पास्को से जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है 4 लाख टन गंदम हमने सिंध हुकूमत को दे दी थी। अब तक जब हमने जायजा लिया, कुछ 3 दिन पहले मीटिंग की, तो सिर्फ 1 लाख टन गंदम उठी थी और 3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास पड़ी है जो सिंध हुकूमत के पास जानी है। हमने फौरी तौर पे NLC को बात करके अब ऐसे इंतजाम किए हैं कि रोजाना 10,000 टन गंदम तकरीबन सिंध और कराची और हैदराबाद को सप्लाई होगी, जिससे आटे का बहरान कम होगा। इसके अलावा फैसला कर लिया गया है दस्तूरी तौर पे कि गंदम की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा और वो इंशाल्लाह ताला 3 या 4 लाख टन जो भी फैसला करेगी ECC सोमवार को, उसके बाद से वो कराची भी आ सकती है और ये आनी पड़ेगी मार्च तक, ताकि जो जब हमारे अपना क्रॉप आए सिंध का तो वो मुतासर ना हो। तो ये सब फैसले होगा ताला, इससे आटे की कीमत काफ़ी नीचे आएगी, क्योंकि सिंध हुकूमत को जल्द अज जल्द 3 लाख टन जो मौजूद है गंदम उसको उठाना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब ये बता दें कि आपके जो इत्तेहादी हैं उनके मुताबिक शुरू से, लेकिन सारे के सारे एक साथ नाराज हो गए, कुछ दाल में काला नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कोई नाराज था। ये ज्यादा मैं आप लोगों के सुन रहा हूँ कि वो सारे नाराज है। कोई भी ना MQM से हम नाम से जुदा हुए, इनकी रिजर्वेशन थी वो ख़त्म हो जाएंगी। काफ लीग वाले, उनसे कोई मसला नहीं। GDA से बात हुई है, मतलब हमने आपकी वजह से हम बार उनसे मुलाकातें कर रहे कि आप जो गलतफहमियाँ फैला रहे हैं इंशाल्लाह वो खत्म है ही। आपने भी फरमाया, खालिद भाई ने भी फरमाया, बहुत अच्छी बातचीत हुई है और खुशखबरी सुनेंगे। तो ये बताएं, क्या दफातर जो खोलने का MQM कह रही थी उस पर बात होगी, खोल रहे हैं दफातर? उसके अलावा जो असीर कारकुन और लापता कारकुन है